ایلون مسک حیرت انگیز، دلچسپ مگر پراسرار شخصیت۔ ٹویٹر خریدا، تاریخ کی مہنگی ترین ڈیل، $44 بلین، اور ٹویٹر کے ساتھ ہی یہ دنیا کے امیر ترین فرد بن گئے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان کے کتنے پروجیکٹس کامیاب ہیں۔ دیکھیں، یہ آؤٹ آف باکس یعنی نان ٹریڈیشنل پروجیکٹس کے لیے مشہور ہے۔ ایسے انوکھے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ دنیا مسحور ہو جائے، بڑے بڑے دعوے ہیں، مگر ہم اس میں جائزہ لیتے ہیں کہ کتنے پروجیکٹس ان کے کامیاب ہوئے۔ جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں، جس کو میگا پروجیکٹس کہیں، ان میں سے کوئی بھی ابھی کامیابی کے قریب بھی نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹے پیمانے کے پروجیکٹ کامیاب ہیں۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ ایلون مسک امریکہ کے ڈبل شاہ ہیں؟ ڈبل شاہ کون تھے آپ تو جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو ہم آپ کو یہ بھی آگے بتاتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت یہ دنیا کے امیر ترین فرد ہیں، یعنی جیف بیزوس، برنارڈ آرنولڈ، بل گیٹس اور وارن بفیٹ کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ان چاروں کے پروجیکٹس ہمارے سامنے ہیں، کامیاب ترین پروجیکٹس ہیں، مگر ان چاروں کو چھوڑ کر یہ اوپر آئے ہیں اور ان کا کوئی بھی بڑا پروجیکٹ اب تک بہت کامیاب نہیں ہے، میگا پروجیکٹ جسے کہیں۔ ٹویٹر کے بعد ڈرنکس کمپنی بھی خرید رہے ہیں۔ دیکھیں، ٹیسلا موٹرز، یس، ایک کامیاب پروجیکٹ ہے ان کا۔ اس کے علاوہ جو ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ٹیسلا موٹر کامیاب ہے، ٹویٹر خریدا، بالکل صحیح ہے جی، کامیاب ہے۔ ان کی ایک بیٹری فیکٹری ہے بڑی کیلیفورنیا میں، کامیاب ہے۔ یہ چھوٹے پروجیکٹس ہیں، ان کے آئیڈیاز کیا ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے جان لیں کہ ڈبل شاہ کون تھے۔ ڈبل شاہ جناب گجرات کے ایک صاحب تھے جنہوں نے ایک 2007 کے لگ بھگ ایک دھندا شروع کیا کہ جی لوگوں سے پیسے لیتے تھے، انویسٹمنٹ لیتے تھے، اور اس کو 15 روز میں وہ انویسٹمنٹ یعنی 100% انویسٹمنٹ آپ کو واپس مل جاتی تھی۔ تو یہ ڈبل شاہ کہلاتے تھے۔ بلین آف روپیز کا فارجری ہوئی، لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسہ لگایا جناب، اور ملتا بھی رہا ان کو شروع میں۔ اس کے بعد ایک دم معاملہ ہوا، اور آج بھی لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں لٹ چکے۔ اب تو خیر وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا ایلون مسک کی پریزنٹیشن، اسٹائل، آئیڈیاز، پروجیکٹس اتنے مسحور کن ہوتے ہیں کہ آدمی مطلب واقعی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا کہ یار ایسا بھی سوچا جا سکتا تھا، اتنا بڑا پروجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اب اس میں صورت حال کیا، دیکھیں، ان کی ایک کمپنی ہے اسپیس ایکس، یہ سیٹلائٹ سروسز کا کام کرتے ہیں، ناسا کے لیے کرتے ہیں کام۔ انہوں نے اسپیس اسٹیشنز بنائے ہیں، راکٹس بنائے ہیں، پرائیویٹ اسپیس فلائٹس ہیں۔ یہ سب کچھ کسی حد تک آپریٹ ہو رہا ہے، لیکن اسپیس ایکس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے۔ اسپیس ایکس کا مطلب تھا مریخ کو آباد کرنا، مارس، یس، جو بجائے شہرت ہے ایلون مسک کی، جس سے ان کو دنیا بھر میں شہرت ملی تھی، انہوں نے مارس کو یعنی مریخ پر انسانی آبادی کے بارے میں سوچا، اس کی پلاننگ کی، اس کی پریزنٹیشنز بنائی، وہاں کیسے رہا جائے گا، سائنٹیفک کام بھی کیا، مگر اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اسٹار لنکس، یہ اسپیس ایکس کے ساتھ ملی ہوئی کمپنی ہے۔ جب آپ دنیا بھر میں ان کا یہ تھا کہ اس طریقے سے کریں گے، ابھی یہ کچھ ممالک کو، امریکہ سمیت کچھ ممالک کو کر رہے ہیں کہ فری وائی فائی یا انٹرنیٹ پرووائڈر ہوں گے یہ، یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ پوری دنیا کو اسپیس ایکس یا اسٹار لنکس کے ذریعے فری انٹرنیٹ دیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ تھرو اسپیس ہو رہا ہوگا تو بہت ہی اسٹرانگ اس کے سگنلز ہوں گے۔ تو یہ ابھی کچھ ممالک میں ہے، باقی یہ نہیں ہو سکا ہے۔ اب آئیے اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب پروجیکٹ جو وجہ شہرت ہے، اوپن اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس بارے میں ڈیجیٹل انٹیلیجنس کو انسانی ترقی اور اس کے آپ جائیں، آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، ڈھونڈیں اوپن اے آئی، ایسے عجیب و غریب اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اتنی زبردست چیزیں ہیں، ایسی پریزنٹیشنز ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار مطلب آرٹیفیشل یعنی مصنوعی ذہانت کہاں تک جا سکتی ہے، کیا کیا کام کر سکتی ہے۔ مگر آپ کو یہ بتائیں کہ اتنی شہرت، اتنی پاپولرٹی کے بعد ایلون مسک 2018 میں اس پروجیکٹ سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، وہ آپ کو مل جائیں گے،
آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہے نیورالنک. یہ بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے. یعنی نیورالنک کا مطلب یہ ہے کہ ایک چپ ہوگا جو انسان کے اندر یہاں پر نصب کر دیا جائے گا, انسٹال کر دیا جائے گا. ایک طرح سے ہائیبرڈ انسان سمجھ لیں آپ. اس کو ون لنک چپ کہتے ہیں. وہ چپ جب یہاں آ جائے گا تو وہ پورے انسان کو مانیٹر کرے گا اور آپ کی تمام بیماریوں کا اور آنے والی آپ کی جسمانی تبدیلیوں کا وہ پہلے سے بتا دے گا. تو ان فیکٹ الٹیمیٹلی اس کا حل یہ تھا کہ مطلب انسان کو ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں رہے گی, کیونکہ وہ بیماری سے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دے گا. اور یہ چپ جو ہے یہ انسانوں کو مربوط بھی کرے گا. تو نیورالنک پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہو سکا ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے. جائیے انٹرنیٹ پہ دیکھیے, زبردست پریزنٹیشن, ایسی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. اس کے علاوہ آئیے, ایک کمپنی دا بورنگ کمپنی. بورنگ مطلب زمین کے اندر کھودنا, یعنی انڈر گراؤنڈ فاسٹیسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم. سمجھے کہ زمین کے اندر جو ہے وہ بلٹ ٹرین کی رفتار سے گاڑیاں چلیں گی اور سب کچھ یہ زیر زمین ہو رہا ہوگا, انڈر گراؤنڈ. بڑی بڑی ٹنلز, بڑی چیزیں. انٹرنیٹ پہ جائیں, بڑی اس کی تفصیلات پڑی ہوئی ہیں. یہ جناب یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ان کا 2016 میں شروع ہوا تھا اور لاس اینجلس میں ایک ٹیسٹنگ ٹنل بنائی گئی ہے. ٹیسٹنگ ٹنل اب تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا ہے. بورنگ کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے, لیکن وصف یہ ہے کہ ایلون مسک ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. ان کا شروع سے آپ سفر دیکھیے, بڑا حیران کن رہا ہے. مگر ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اتنے سارے بڑے بڑے آئیڈیاز, اتنے ساری بڑی بڑی اسکیمز, پروجیکٹس, یہ ایک ساتھ کولیپس تو نہیں کریں گے؟ یہ امریکہ کے ڈبل شاہ تو نہیں بن جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ انوکھے آئیڈیاز کے لیے مشہور ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں بہت ایکٹیو ہیں. پریزنٹیشنز ان کی شاندار ہوتی ہیں. ان کی کمپنیز کے بارے میں آپ جاننا چاہیں انٹرنیٹ پہ جائیں, بھری پڑی ہے. تو انویسٹمنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس. دنیا بھر سے انویسٹمنٹ ان کے پاس آتا ہے. مگر دوستوں میرا سوال یہی ہے, چھوٹے منہ بڑی بات, لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ ڈبل شاہ تو نہیں ثابت ہوں گے امریکہ کے؟ ایک ساتھ کولیپس تو نہیں کریں گے؟ کیونکہ پاکستان ہو یا امریکہ, ہر جگہ پہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ یہ نمبر 2 نہیں ہے, مگر جتنے بڑے آئیڈیاز سوچ رہے ہیں, جتنے میگا پروجیکٹس پہ یہ کام کر رہے ہیں, اور جو ریزلٹس ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جتنی پریزنٹیشن اور جتنے کلیمز اور جتنے دعوے کیے جاتے ہیں. تو دوستوں ایک مرتبہ سوچیے گا کہ ایلون مسک کتنے پراسرار اور حیرت انگیز شخصیت ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں. معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.